اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. دعائے مبارک افتتاح. یہ دعا ماہ مبارک رمضان کی ان دعاؤں میں سے ہے کہ جس میں مستحب ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں یہ دعا پڑھی جائے. مضمون دعا کے فراز اول یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقما وعدم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. دعائے مبارک افتتاح ان دعاؤں میں سے ہے کہ جس کو دعائے صاحب الزمان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا مخصوص ہے وجود اقدس حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. دعا از نظر مضمون نہایت ہی عالی ترین مضامین کو لیے ہوئے ہے. اس دعا کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ توحید ہے، حمد و ثناء الہی ہے، تسبیح ہے. یہ دعا از نظر معارف توحیدی بہت ہی عظیم ہے. دوسرا حصہ اس میں درود و صلوات و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے اس کا تعلق حکومت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق ہے اور عصر غیبت میں آنے والی پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے اور مومنین کی ذمہ داری اور وظائف سے استعار لیا گیا ہے. ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا نہایت ہی لازمی دعا ہے اور اس دعا کو قراءت کرنے کا نہایت ہی ثواب ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے لیے یہ دعا جو ہے از نظر سند قابل توجہ ہے. دعائے شریف افتتاح، اس کو افتتاح اسی لیے کہتے ہیں چونکہ اس کی ابتدا اس لفظ سے ہوئی ہے کہ الحمدللہ افتتح الثناء بحمدک، کہ میں ثنا اور تعریف الہی کو شروع کرتا ہوں حمد پروردگار سے. اس دعا کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعا ہم کو سند سے بے نیاز کرتی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس دعا کو تمام مجامع دعا نے اپنے اندر جگہ دیا ہے. مفاتیح الجنان میں بعنوان اعمال شبہائے ماہ مبارک رمضان ہر شب کے عنوان سے مرحوم شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. اس کے بعد مرحوم صالح جوہرچی نے ضیاء الصالحین میں اس دعا کو لکھا ہے. اسی طریقے سے اس دعا کو مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے. اور اسی دعا کو مرحوم شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ کتب اربعہ میں سے ایک کتاب تہذیب الاحکام میں اس دعا کو نقل کیا ہے اور اپنی دعاؤں کی کتاب میں مصباح المتحجد میں ذکر کیا ہے اس دعا کو. اسی طریقے سے مرحوم سید علی ابن رضی الدین طاؤس رضوان اللہ تعالی علیہ نے
کتاب الاقبال بالاعمال الحسنہ میں اس دعا کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اس دعا کو باسند محمد ابن عثمان ابن سعید عمری سے نقل کیا ہے، یعنی نائب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ مرحوم کف امین بلد الامین اور کتاب المصباح میں بدون سند کے نقل کیا ہے، اور ان کے اعتماد اور مشی پر مماشات کرتے ہوئے مرحوم فیض کاشانی نے کتاب الوافی فی شرح اصول الکافی میں اس دعا کو نقل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ دعائے تہذیب احکام ہے، جس کو مرحوم شیخ نے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی نے کتاب زاد المعاد و ملاذ الاخیار میں شیخ توسی کی اتباع کرتے ہوئے اس دعا کے متن کو تحریر فرمایا ہے، اور حتیٰ کہ چند جملوں کی شرح بھی کی ہے کہ خلافت امام زمان کے بارے میں روئے زمین پر اس دعا میں اشارہ ہے۔ اور اس دعا کو مرحوم سید ابن طاووس نے، مرحوم شیخ توسی نے بغیر سند کے ذکر کیا ہے، لیکن حق مطلب یہ ہے کہ چونکہ تہذیب میں ذکر کیا ہے اور اس سے فتویٰ بھی دیا ہے کہ مستحب ہے، لہذا فتویٰ بدون حکم شرعی استحباب کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ در نتیجے مرحوم شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو تہذیب میں اس دعا کو لے آئے ہیں اور سند کو ذکر نہیں کیا ہے، تو علی الظاہر مرحوم شیخ توسی کے لیے یہ بات مسلم تھی کہ یہ از دعائے صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ لیکن خدا رحمت خاص نازل کرے، متخصص دعا جس کو کہا جائے ادعیہ اور دعاؤں کے جو متخصص اور اسپیشلسٹ ہیں شیعوں میں بلکہ پورے مسلمانوں میں، وہ مرحوم رضی الدین ابن علی طاؤوس حسنی رضوان اللہ تعالی علیہ ہے۔ مرحوم رضی الدین طاؤوس حسنی ابن طاؤوس معروف ہیں، آپ اپنے تقوی اور پرہیزگاری میں آپ کو سلمان زمان کہا جاتا تھا۔ مرحوم ابن طاؤوس کے سلسلے میں جب سوانح عمری بیوگرافی کے لیے علماء شیعہ لکھتے ہیں تو 2 صفحے 3 صفحے لکھتے ہیں، اور لکھتے ہیں افضل الزہاد، سید العباد، امیر الدعاء وصاحب الدعاء، صاحب التعلیفات، ازہد الناس فی عطرت الاخیار، اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور مرحوم توسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی اس دعا کو اس طرح نقل کیا ہے کہ کتبت بکتاب جدی شیخ الطائفہ ابی جعفر توسی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد مرحوم سید فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو کتاب ابن ابی قرہ سے اخذ کیا ہے۔ محمد ابن ابی قرہ کی جو کتاب مشہور کتاب تھی، اور اکثر فقہاء شیعہ نے اس کتاب سے دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عصر فقہاء میں کتاب ابن ابی قرہ کی ایک حیثیت و ویلو تھی، اور ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے کہ اس دعا کی سند میں یہ نہیں آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دعا کی سند منتہی ہوتی ہے نائب خاص سے امام زمان محمد ابن عثمان کی جانب، اور محمد ابن عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ
کے لیے یہ دعا جب طلب کی کوئی آپ دعا بتائیے تو ایک سرخ کتاب لے کے آئے اور فرمایا وفیہ دعاء صاحب الزمان، اس میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعائیں ہیں۔ اسی لیے محدث اور حدیث شناس، روایت شناس جو اس علم کے ماہر ہیں، مرحوم علامہ مجلسی دوم رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ اس کو اس طریقے سے عکس کرتے ہیں، فرماتے ہیں بہار انوار میں الاقبال نقلا من کتاب محمد ابن ابی قرہ، اقبال میں مرحوم سید ابن طاؤس نے اس دعا کو نقل کیا ہے از کتاب محمد ابن ابی قرہ، ان کے اسناد سے محمد ابن عثمان عمری عن القائم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی علامہ مجلسی نے اس دعا کی سند اس طریقے سے مرتب کی ہے کہ مرحوم سید طاؤس محمد ابن ابی قرہ کی کتاب سے، وہ اپنی اسناد سے حضرت محمد ابن عثمان عمری رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ امام زمان عجل اللہ تعالی، ومن عدیت لیالی شہر رمضان، اور ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا کہہ کے یہ عنوان دیا ہے۔ تہذیب احکام جو ہماری 4 معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کتاب میں مرحوم شیخ طائفہ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنی کتاب میں دعا کو نقل کرنا، وہ بھی وہ کتاب جو کتاب فتویٰ ہے، کلام غیر معصوم کو اگر نقل کیا جاتا ہے تو اس کا مقدمہ و مؤخرہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن صرف اعتماد و قراءت عثمان مرحوم محمد ابن عثمان ابن سعید عمری ہمارے لیے کافی ہے، اور مرحوم کف امی اپنی کتاب المصباح الجنت الامان الوقیہ یا واقیہ میں فرماتے ہیں کہ یستحب ان یدعا فی کل لیلۃ منہ بہذا الدعاء، ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ حکم استحباب نہیں لگا سکتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو۔ از طرف دیگر روز اول سے یہ دعا شیعہ علماء، فقہاء، زہداء اور متشرعین شریعت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ معمول تھا، اور لوگ اس دعا کو پابندی سے پڑھتے تھے، اور کسی بھی عصر میں اور کسی بھی زمانے میں کسی عالم نے اس دعا کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ تو شواہد خارجیہ تھے۔ شواہد داخلیہ یہ ہے کہ دعا کے الفاظ، دعا کا اسٹائل، دعا کی فصاحت، دعا کی سلاست، دعا کی روانی، اور دعا کا ابتدا اور انتہا اور وسط کے جو مبانی اور دلائل ہیں، اور جو کیفیت استدلال ہے، جو کیفیت طلب حاجت ہے، یہ 100% یعنی 100% 100% منطبق ہے بقیہ ادعیہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اولاً، ثانیاً مضمون اتنا عالی اور فصیح و بلیغ ہے کہ غیر معصوم سے ناممکن ہے کہ اس قسم کا عالی اور متعالی مضمون کا کلام کہہ سکے۔ پس از نظر شواہد خارجی مسئلہ تمام ہے، از نظر شواہد داخلی مسئلہ تمام ہے، از نظر شہرت کتابت و شہرت نقل بھی معاملہ تمام ہے، و از نظر عمل متشرعین چه علماء چه غیر علماء در تمام آثار بھی ثابت ہے۔ و از قضا از زمان مرحوم طوسی تابحال تمام علماء نے اس دعا کو لکھا ہے، اور اس دعا کے اوپر کما بیش شرح بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہذا یہ دعا کلام مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں سے ہے۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ
ماہ مبارک رمضان کے لیے جو دعا ہے اس کے چند جملوں کی شرح میں آج کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک۔ اے میرے معبود، دیکھیں اللہم در واقع یا اللہ ہے۔ قانون یہ ہے منادا کا کہ لفظ جلالہ کے ساتھ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک میم لگا دیا جاتا ہے۔ اللہم یا اللہ کو اللہم کے ذریعے، اللہم یعنی اے میرے معبود۔ اگر اس کی شرح اس طرح کی جائے یا اللہ، تو کیوں یہ کہا کہ انی، کہ میں کھول رہا ہوں تیرے حمد کے ذریعے سے باب ثنا کو۔ یہاں پر چار لفظ استعمال، ایک لفظ اللہ، دوسرا افتتاح، تیسرا ثنا، چوتھا حمد۔ لفظ اللہ کیوں کہا کہ ثنا کی ابتدا میں تیری حمد سے کروں گا؟ یعنی اگر ثنا کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں ثناء الجلیل۔ حمد ہمیشہ اس شے کی جاتی ہے، اس نعمت کے بارے میں کی جاتی ہے کہ جس کا فیض انسان کو پہنچتا ہو۔ مطلق خوبی کی ثنا ہوتی ہے لیکن اس کا فیض انسان کو پہنچتا ہو، لہذا ہمیشہ ثنا خوانی اس کی جاتی ہے کہ جس سے انسان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، انسان کو کچھ دریافت ہوتا ہے۔ حمد جو ہے مطلق جمال و کمال کی سراہنا اور تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ لہذا یہاں کے اوپر افتتح الثناء بحمدک، پالنے والے میں ان تمام نعمتوں کا شکریہ تیری بارگاہ میں عرض کروں تو کیا کروں؟ میں اگر چاہوں کہ تیری خوبیوں کا جواب خوبیوں سے دوں تو میرا ایدی خالیہ، میرا ہاتھ خالی۔ اگر میں چاہوں کہ تیری کرامات، تیری بزرگواری، تیری خدمت کا جواب تیرے انداز میں دوں، وہ بھی لا یتعطا مثلی انا عاجز فقیر الیک الی مغفرتک و الی رزقک، میں بندے عاجز ہوں، میں دست خالی ہوں، میں عاجز و فقیر، میں تیری حمد و ثنا کیا کر سکتا ہوں؟ تو اب اگر میں تیری نعمتیں جو مجھ پر نازل ہوئی ہیں، جو مجھے دریافت ہوئی ہیں، جو مجھے ملی ہے، جن سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگر اس سے میں ثنا خوانی کروں تو کیا کہوں؟ بس ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میں تو کچھ ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، یعنی تمام کریڈٹ اور تعریفیں خدا کی ہیں۔ بس میں کسی کی بھی تعریف کروں، کسی کے بھی ذریعے سے کسی کی تعریف کروں، در واقع وہ تعریف خداوند عالم ہے۔ دیکھیں سورہ مبارک الحمد میں ایک پہلی آیت جو ہے بسم اللہ کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں خدا کی ہیں، اللہ کی ہیں؟ تو اگر آپ کہیں کہ صرف یہ مسلم ہم نے تسلیم کر لیا، یہ مان لیا ہے، تو اس سے تو کام نہیں چلتا۔ اسلام دلیل تلاش کا، عقل کیا کہ قرآن بھی کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم، اگر ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ یعنی دلیل کے ذریعے سے خداوند عالم کو بھی انسان قانع کر سکتا ہے، جس کو فقہ میں منجزیت و معذریت کہتے ہیں۔ یعنی فرض کریں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ حکم خدا کے تحت ممنوع ہے اور آپ اس کو انجام دے، بعد میں معلوم ہو کہ وہ چیز جائز تھی، تب بھی آپ پر عذاب نازل ہوگا، آپ گنہگار ہے، آپ نے جسارت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یقین، آپ کا علم آپ کے لیے حجیت لا چکا تھا۔ بطور مثال اگر کہیں کے اوپر ایک گلاس رکھا ہوا ہے اور انسان کو یہ اطلاع دی جائے کہ یہ پانی شراب ہے، اور وہ کہے ہوگا شراب، پی لے،
اور بعد میں وہ پانی نکلے تب بھی یہ گنہگار سے جسارت کی. اور اگر اس سے کہا جائے بھائی صاحب یہ پانی ہے، اسے یقین ہو جائے کہ یہ پانی اور پی لے خدا نخواستہ مشروب حرام نکل آئے تو نشہ تو ہوگا لیکن اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی، کیوں اس لیے کہ اس نے اپنے یقین کے موجب عمل کیا ہے. بس یقین کی حجیت و منجزیت ذاتی ہے. انسان آیا در مقابل کلام الہی زیبائی و حسن پروردگار عالم صرف انسان کہتا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یا نہ حقیقتاً ہم حمد الہی کرتے ہیں؟ حقیقتاً حمد الہی کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقتاً حمد الہی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلمے کے اندر دلیل بھی ہے، اور دلیل کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں. وہ اس طریقے سے یہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب، تمام تعریفیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. علماء و اساتذہ ظاہراً یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر الحمدللہ رب العالمین یہ دلیل بھی ہے. قضیۃ قیاسها معها، ایک ایسا قضیہ ہے جس کی دلیلیں بھی ساتھ میں. کیسے؟ آپ نے کہا تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ لفظ اللہ ہی دلیل ہے تمام. کیوں؟ اب اس کو اگر قضیہ بنائیں، آپ کہیں کہ انہو اللہ والحمد للہ، وہ اللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. تو اس کا جواب ہوگا چونکہ ان اللہ جامع لجمیع الکمال والجلال فینبغی له جمیع التحمید وجمیع التثنیہ. اللہ تعالی جمیل ہے، جمال ہے. کہتے ہیں لفظ جلالہ یعنی اللہ اسم لذات، ایک ایسی ذات کے لیے اسم ہے کہ المستجمع لجمیع صفات الجمال والکلام، کمال جس میں تمام صفات خوب جمع ہے اور صفات عیبدار و بد اس سے دور ہے. تو جب کوئی ایسی موجود ہے جو تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شے اندر خوبی نہیں ہے، جب ایسا ہے تو ایسی صورت میں پھر حمد بھی اسی کی ہوگی، سبحان اللہ بھی اسی کا ہوگا، تعریف بھی اسی کی ہوگی. لفظ اللہ کے سلسلے میں اہل تحقیق یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ یا لیا گیا الہ یا الہو سے، یعنی عبدہ یعبدو معلوہان یعنی معبودان، الہ یعنی معبود، معلوہ یا اس معنی میں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس اللہ میں صرف و صرف ہو اصلی ہے. ان کے عہد خویش را با هو الموجود بست، جس نے اپنے تمام معاملات کو هو الموجود سے کر لیا، از خلائق رست و بے حقائق پیوست، تمام عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بے حقیقت مطلق متوجہ ہو جاتا ہے. اما ترون، کیا تم نے نہیں دیکھا جب تک زلیخا دیوانہ وار حسن مجاز کے فسوں میں گرفتار تھی، گلی گلی کوچے کوچے انت یوسف کر کے پوچھ رہی تھی، لیکن ولما اشرقت صبحات جمال اللہ علی قلبها نسیت ما کان فی یوسف وغیرہ. لیکن جس دن یوسف حضرت زلیخا کو صبحات جمال پروردگار کی ایک جھلک نظر آ گئی تو یوسف و امثال یوسف صلوات اللہ وسلام علیہ اس کی نظر میں کچھ نہیں رہ گئے. لہذا بعض شعراء کہتے ہیں کہ بعد از ان کے زلیخا بے نیاز ہو گئی اور عشق و جمال واقعی پروردگار سے منسلک ہو گئی. کسی نے کہا کہ اے زن داد زنی سر کوچہا کہ اے آہ دل برا، تو وہی عورت نہیں تھی جو کوچے کوچے گلی گلی میں یوسف کو تلاش کر رہی تھی. آہ دل برا، اے آہ قلب بیا آجا.
گفتا کہ دل ز دلبر صد آی، دیگر مجاز و سنگ و کلوخ خوب بود جای طلای۔ وہ ایک زمانہ تھا جو زلیخا گرفتار عشق مجازی تھی، اب زلیخا صبحات جمال پروردگار میں گرفتار ہے۔ لہذا انسان جب محو جمال پروردگار ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ اصل معاملہ دعا میرے دوستوں، ماہ مبارک رمضان کی آمد بھی اسی صبحات، مگر اسی ماہ مبارک رمضان کی دعا میں حضرت سجاد بار بار نہیں فرماتے ہیں کہ الہی اذقنی حلاوت مناجاتک، میرے خدا مجھے چکھا اپنے مناجات کی لذت، میرے خدا وہ لذت وہ لذت ہر انسان کو نہیں ملتی ہے۔ جب تک انسان جمال پروردگار کو درک نہ کر لے یا وحلے ذلت میں انسان نہ پڑ جائے تو اسے مفہوم عزت سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ انسان استقامت کی قدر جانتا ہے جس کے پیر لغزش ہوئے ہوں یا وہ گر گیا ہو۔ عشق پروردگار ایک امانت ہے، عشق پروردگار ایک نور ہے۔ انت الذی اشرقت علی قلوب الاخیار وقلوب احبائک الاخیار، تو ہے کہ تو نے ایک جوت جلائی ہے اپنے عاشقوں کے دل میں اپنی محبت کی۔ جب یہ چنگاری، یہ جرقہ جب شعلے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو انسان محو جمال ہو جاتا ہے، محو جمال غرق پروردگار ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں حضور سرور کائنات کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ وقت نماز سے پہلے باوضو ہو کر حضور سرور کائنات بے چین ہو جاتے تھے اور بار بار آسمان کی جانب نگاہ ڈالتے تھے، کہتے تھے یا بلال ارحنا ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال، بلال مجھے تکلیف ہے، مجھے آرام پہنچاؤ۔ اور جب اذان ہو جاتی تھی تو کان حشن مبشا، آپ خوشحال ہو جاتے تھے اور محو جمال پروردگار ہو جاتے تھے۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام کے پاہائے اقدس سے تیر نہیں نکالا گیا۔ ہم سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ کیا ماجرا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین میں تیر بھی لگی تو اسی نماز کی وجہ سے لگی۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جنگ میں تلوار چلا رہے، ابن عباس سے کہتے ہیں، طبری لکھتا ہے اس طرح، نصر ابن مزاحم میں منقری یا منقری الصفین میں لکھتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تلوار چلاتے جاتے تھے، وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ۔ سأل ابن عباس یا امیر المومنین، آقا آپ کا دھیان کدھر ہے؟ آپ تلوار چلا رہے ہیں، بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا انتظر ان تزول الشمس واصلی للہ، میں منتظر ہوں کہ سورج ڈھلے تو میں نماز پڑھوں۔ ابن عباس کہتے ہیں احاذا وقت الصلاۃ، بہ بہ جنگ، الان حمی الوطیس، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے پور کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، انگلیاں چھٹک رہی ہیں، لوگ زمین پہ تڑپ رہے ہیں۔ اس حالت میں جب انسان اپنی نفس پہ توجہ کرتا ہے، یا علی آپ کو خدا یاد آ رہا ہے؟ فرمایا یہ وقت نماز ہے۔ بھلے اسی نماز کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ فخلو من قلوبکم اندادا، اللہ کے ازداد کو دلوں سے نکالو، پھر دیکھو کہ چن دیو در روت فرشتے در آید۔ جب قلب انسان سے شیطان نکل جاتا ہے تو پھر پروردگار عالم وارد ہو جاتا ہے۔ بس دوستو عزیزو، حضرت امیر علیہ السلام کو تیر لگی، روایتوں میں ہے کہ والسہام یتقاطر،
کرما کل مطر، جیسے بارش آتی ہے، جیسے نیزے گرتے ہیں، تیر آپ کے پیروں میں لگا، اس کے بعد جب نکالا جاتا تھا تو آپ کو اذیت، چونکہ تیر کھڑا لگا تھا لہذا اس کے پھار جو ہے گوشت کے حصوں کو کاٹتے تھے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ چونکہ وہ بھی اسی وادی کے شہسوار تھے، اسی وادی کے سالک تھے، فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو نکال لینا، میرے بابا کو پتہ نہیں چلے گا۔ وَلَمَّا كَبَّرَ وَصَلَّى فَأَخْرَجُ السَّهْمَ مِنْ جَسَدِهِ الشَّرِيفِ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تیر نکال لیا گیا۔ ما ترا، احساس نہیں کیا امیر المومنین نے، اس لیے کہ محو جمال پروردگار ہو گئے۔ جب محو جمال پروردگار ہو گئے امیر المومنین علیہ السلام، دیکھے بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ طبیبا نیا دنبالم کہ من مریض عشقم بے لذت دو عالم ندہم لذت ان بیماری را۔ اے طبیبوں، میرے علاج کے لیے نہ آؤ، اس لیے کہ دونوں دنیاؤں کی لذتیں اگر مجھے انعام میں دیں تو میں لذت سوزش عشق خداوند عالم کو دینا نہیں چاہتا۔ مگر ایوب سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں پڑھا آپ نے کہ بھاگتے ہوئے حشرات یا چونٹیوں کو اپنے اوپر رکھ لیتے تھے، کیونکہ جب وہ جانور کاٹتے تھے تو کہتے تھے پالنے والے صبرا برضائک و قضائک، پالنے والے یہ جانور جب مجھے کاٹتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا وجود تیرے بندوں کی خوراک اور تیرے حکم کے تحت یہ ایذا، یہ درد میرے لیے میٹھا ہو جاتا ہے۔ مگر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا الہی انت ثقتی فی وحدتی و رجائی۔ بس اگر کہا جائے الحمد، تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ، للہ، تو ایسا نہیں کہ یہ دعویٰ ہے، الحمد تمام تعریفیں ہیں للہ۔ دلیل کیا؟ لأنہ اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ تمام صفت جمال و کمال کا مالک ہے، وہ ایسی موجودگی کو تعریف کر، ربوبیت جز جمال ان جمال آرارا، کیسے ربوبیت و پروردگار کا لقب جز ذات اقدس اللہ کسی اور پر نہیں جچتا۔ یہاں فرمایا اللہم یا اللہ، یا اللہ کہنے کے بعد تمام وہ دعائیں انسان کے لبوں پہ آ جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے انسان کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہر دعا کی اصل لفظ جلالہ ہے، اور اسی لیے شاید اس کو اسماء اعظم کہتے ہیں۔ دیکھیں اسماء اعظم کا تعلق افعال پروردگار، صفات پروردگار سے ہے، اور لفظ جلالہ نشانی ہے، علامت ہے ذات پروردگار کی۔ جب یہ ذات اور اس حیثیت خدا کی یہ نشانی ہے تو ایسی صورت میں جو کچھ بھی ذات پروردگار کے اندر ہنر و اوصاف ہے وہ لفظ اللہ کے اندر وہ ہنر پوشیدہ ہے۔ لہذا اللہم، اے اللہ، انی افتتح الثناء، میں افتتاح کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں، یعنی اثر نو، میں باب ثنا کو کھول رہا ہوں تیرے حمد کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیشہ ثنا جو ہے فی مقابل الجمیل، کسی خوبی، کسی اچھائی اور احسان کے مقابلے میں جو تعریف کی جاتی ہے اسے ثنا کہا جاتا ہے۔ خوب پروردگار عالم کی کن کن خوبیوں کی ہم تعریف کریں، کیا بدلہ دیں؟ وَنِعَمُهُ الْإِبْتِدَاءُ، اس کی ساری نعمتیں ابتدائی ہے۔ بس جب تمام نعمتیں اس نے دی ہے، ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو تم احصاء نہیں کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ اسے شمار نہیں کر سکتے ہو، اس کو محدود بے حدود نہیں کر سکتے ہو۔ شمار کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، یعنی اس کا کرائٹیریا معین نہیں کر سکتے ہو کہ تقسیم کر لو، ایک قسم کی نعمت، دو قسم کی نعمت، چار قسم کی نعمت۔ نعمت الہی اتنی ہے کہ کن کا شکریہ ادا کروں، اور شکریہ ادا کروں تو کہوں کیا؟ صرف ظاہری الفاظ ادا کروں؟ مگر امام سجاد علیہ السلام نے مگر نہیں فرمایا کہ انسان جب خدا کی نعمت کا شکریہ کرتا ہے کیسے شکریہ ادا کرے،
انکا فتحت بابن، تو نے ایک نیا دروازہ کھولا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے. وہ باب جو ہے وہ عجیب باب ہے. اس باب میں انسان ذات اقدس اللہ کے سامنے قرار پانے کے بعد اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. شکریہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ اسے نعمت کو صرف کرنا پڑتا ہے. خوب نعمت کو صرف کیا، اب اس نعمت مصروفہ کا شکریہ. اس شکریہ کہنے کے لیے چند نعمتوں کو استعمال کیا. ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کا قرضہ ادا کرنے جائیں تو راستے میں جو کرایہ خرچ ہو دوبارہ اس آدمی سے لے لیں، تو پھر اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے پھر اس کے یہاں جائیں تو پھر کرایہ لے لیں، پھر اس کرائے کو دینے جائیں تو پھر کرایہ لے لیں. تو ابھی اس قرض اول اتر نہیں رہا ہے، قرض دوم کیسے اترے گا؟ امام سجاد فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے تیرا شکریہ ادا کرے. شکر عملی تو محال ہے کہ اس کی نعمتوں کا کیا جواب دیں گے. خداوند عالم نے آنکھ دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، اعضاء و جوارے عنایت کیے ہیں، ماں باپ زن بچے ہوا آکسیجن خوراک پوشاک لباس عقل شعور فہم درد درک ادراک ساری نعمتیں عنایت کی. سورج چاند زمین آسمان ولایت اہل بیت محبت اہل بیت علیہ السلام پاکیزگی از زنا پاکیزگی از کارہائے زشت، یہ تمام نعمتیں ہیں. کن کن نعمتوں کو شمارا جائے؟ برفرض کہ کسی ایک نعمت کا شکریہ عملی تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور اگر آپ نے ہمارے لیے کوئی اچھا کام کیا تو ہم بھی مقابلہ وہ کام کرتے، یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ انت سید ولد آدم، فرمایا واللہ انا سید ولد آدم فلا فخر، میں سید ولد آدم ہوں لیکن فخر نہیں ہے. الفقر فخری، فقر ہی میرا فخر ہے. وہ فقر کیا ہے؟ انتماء و میلان و جھکاؤ الی اللہ تعالی. انسان جب عاجز ہو جائے اور اپنے پروردگار کے کنارے کھڑے ہو جائے اور کہے پالنے والے میں تیری نعمتوں کا شکریہ تو دور کی بات ہے احسان نہیں کر سکتا، احسان تو دور کی بات ہے تقسیم بندی نہیں کر سکتا، تقسیم بندی تو دور کی بات ہے مرحلہ بندی نہیں کر سکتا. پالنے والے اتنی نعمتیں اور میرا عاجز نفس شمار کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. شکریہ ادا کرنا عملی تو محال ہے، زبان سے بھی ادا کرنا چاہوں تو ایک قرضہ دینے کے لیے 100 قرضے اور مانگ کے لاتا ہوں. اس ایک شکریہ کا 100 شکریہ بنتا ہے، اس 100 شکریہ کا 1 لاکھ شکریہ بنتا ہے. آخر میں پالنے والے میں عاجز و ناتواں ہو جاتا ہوں. بس یہی وہ مقام ہے جس کو مقام تذلل کہتے ہیں. الہی عن عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین لا یملک لنفسہ نفسا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. الہی انا اقل الاقلین اضل الاضلین. الہی انا عبدک وابن عمتک. پالنے والے میں تیرا بندہ ہوں. جب انسان مقام تخاذل میں آتا ہے آواز آتی ہے کہ ٹھیک ہے عملاً شکریہ نہ ادا کرو، زبان سے تو دھنیواد کہہ سکتے ہو، زبان سے تو شکریہ کہہ سکتے ہو، زبان سے تو شکرن کہہ سکتے ہو، ایک بار عفواً کہہ دو استغفر اللہ کہہ دو کہ پالنے والے شکریہ نہیں ادا کر سکا، اس کا عذر یہی کافی ہے. لے شکر کا شکر لے شکر کا شکر لے شکر کا لے شکر لے شکر کا شکر، تیرے شکر کا شکریہ تیرے شکر کا شکریہ. انسان پوری زندگی اسی قرض کو ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا ہے. پھر خدا کو کیا چاہیے جب اسے معلوم ہے کہ یہ عاجز ہیں یہ ناتوان ہیں، پھر کیوں اسے شکریہ چاہیے؟ کہ خداوند عالم صرف جذبے امتنان ربوبیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے پروردگار کے سامنے اپنے کو کیا سمجھا ہوا ہے. خداوند عالم اس تذلل کو دیکھنا چاہتا ہے. خداوند عالم اس خاکساری کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ایک بندہ نعمتوں کو خرچ کرنے کے بعد چموش تو نہیں ہے، نافرمان تو نہیں ہے. بھائی اتنا سے خداوند عالم کو فرعون سے کیا مانگا تھا خداوند عالم نے؟ فرعون سے یہی تو کہا تھا کہ اتنی نعمتیں صرف کرتا ہے، شب میں اللہ کی عبادت کر لیا کر. فرعون نے انا ربکم الاعلی کہہ کے خدا کی نعمتوں کا بھرم ختم کر دیا. اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ سے خطاب آیا، موسیٰ اس نے تم کو ڈوبتے وقت پکارا، اگر مجھے پکارتا تو میں اس کی نجات دے دیتا.
موسیٰ نے کہا پالنے والے فرعون کو میں کمزور کرتا ہوں اور ہر روز تو اس کو رزق دے دیتا ہے اور اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے اور وہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. آواز آئی موسیٰ وہ برا بندہ ہے، میں تو اچھا خدا ہوں. وہ جنگ کر رہا ہے، جنگ کا مقابلہ جنگ ہے، سختی کے ساتھ سختی ہے، لیکن میں اسے بھوکا تو نہیں رہ سکتا. اس کا جی رہے طعام و شراب یعنی کھانا پینا تو منقطع نہیں کر سکتا. یہ وہ خدا ہے جو اپنے دشمنوں کی غذا کو منقطع نہیں کرتا، تو ہمارے رزق کیسے منقطع کرے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے دو رزق ہیں، ایک رزق حتمی، ایک رزق اقتدائی. رزق اقتدائی وہ ہے جس کو آپ تلاش کرتے ہیں، رزق تطلبہ، وہ رزق جس کے پیچھے پیچھے آپ مارے پھرتے ہیں. وہ رزق یطلبک، اور ایک وہ رزق جس کو آپ کو تلاش کرتا ہے، فی بحر فی جبل فی سہل، جہاں بھی وہ رزق آپ کو پہنچے گا، کہ خدا نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ایسا خدا ہے میرے دوستو عزیزو، خداوند عالم نے. اسی لیے امام سجاد صاحب فرماتے ہیں خدا کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن کم سے کم زبان سے کہہ سکتے ہیں. کیا ہے نا کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے خضوع کرے، خشوع کرے. پس اگر انسان نعم الہی جو سے نعمتیں پہنچی خالی اس کا تذکرہ کرنا چاہے تو وہاں بھی عاجز آ جاتا ہے. پھر کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ ایک ایسے عنوان کا، ایک ایسے ٹاپک کا سہارا لیتا ہے کہ جو بہت ہی وسیع ہوتا ہے اور اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے. حمد کا سہارا پالنے والے افتتح الثنا، میں ثنا خوانی شروع کر رہا ہوں بحمد، تیری حمد سے. الحمدللہ. پالنے والے اب میں کیا بیان کروں کہ تو نے کیا دیا، میں نے کیا لیا. بھئی یہ سمجھ لے کہ آل کریڈٹس آف کریشن فور یو، تمام حصص ہستی پالنے والے تجھے ہے. بسزت تورا جہان خلق و جہان خلق و خلق، خلقت و خلق و خلق و خلق پالنے والے تیرے ہاتھ میں ہے. تجھے حمد و ثنا کرنی چاہیے. لہذا افتتاح ثنا بحمد پروردگار عالم یہ بھی ایک ادب ہے. اس دعا میں پہلا ادب یہ سکھایا گیا کہ اگر انسان نعمت جو ملی ہے اس کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا، اس کے لیے حمد کر سکتا ہے، یعنی ستائش کر سکتا ہے کہ پالنے والے تو بہت جلیل ہے، تو بہت عظیم ہے، تو بہت کبیر ہے، تیری شان برتر ہے. وہی کہہ سکتا ہے. پہلا نعمتوں کے مقابلے میں نعمتوں کا شمار کرنا انسان کو جسور بنا. پالنے والے میں کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. اس کے بعد فرمایا وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور میرے پالنے والے تو ہی ہے کہ مسدد للصواب. مسدد اسے کہتے ہیں کہ جو راہ کو درست کرتا ہو، ہر شے کی روش کو قرار دیتا ہو کہ وہ اسی راستے سے چلنا. اسی لیے معلم کو مسدد کہتے ہیں. اب یہاں سے نعمتائے الہی کا تذکرہ کرتے ہوئے وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ، یعنی جو کچھ بھی صحیح تھا، ثواب بمعنی صحیح ہے، ہر وہ شے کہ جو صحیح ہے اور میں انجام دے رہا ہوں اس کا راستہ تو نے بنایا ہے. یعنی جو کچھ بھی میری زندگی میں ریئل ہے، فیکٹ ہے، واقعیت ہے اور میرے ہاتھوں سے، میرے اختیار سے سرزد ہوا، اس میں بھی میرا اختیار نہیں ہے. میں نے اپنی مرضی سے اسے انجام نہیں دیا ہے، بلکہ اس میں بھی تیرا ہاتھ ہے، اس میں تیرا دست اقدس، دست مبارک ہے. انت مسدد للصواب. انسان کو خیال رہنا چاہیے کہ انسان بعض وقت ہم آپ کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور قارون کے انداز میں سوچتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں گفتگو کرنا، خدا پرستی کا نام لینا، توحید کا نام لینا اور ہر چیز کو خدا سے جوڑنا. لیکن جب سرمایہ کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں صاحب میرا پیسہ، میری پراپرٹی، میرا گھر میں نے خرچ کیا، میں نے دیا. یہ قارون ہے. قارون ایک غریب آدمی تھا، متعلم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تعلیم دیا اور اس تعلیم کے نتیجے میں اس کو علم کیمیا آ گیا اور وہ
طرح طرح کی معدنیات کو مخصوص کیمیکلز کے ذریعے سے سونے اور چاندی میں تبدیل کرنے لگا، اور اس کے بعد کروڑوں اربوں روپے ہو گئے، اور اس کی چابیاں جو تھی خزانوں کی وہ کئی شتروں کے اوپر رکھی جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم صاحب مکنت ہو گئے ہو تو اب زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا کہ خداوند عالم مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ یہ انسان اگر توحیدی بیس انسان کی درست نہ ہو تو یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ آپ نے بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ فرض کریں یہ گھر میں نے بنایا ہے، خوب یہ گھر آپ نے بنایا ہے، اینٹیں کس نے بنائی ہے؟ صاحب میں بھٹے سے لایا، بھٹے نے اینٹ کہاں سے بنایا ہے؟ زمین سے۔ زمین، یہ زمین کس کی ہے؟ فلاں آدمی کی۔ کیا وہ لے کے آیا تھا؟ نہیں، خدا نے بنایا۔ اس زمین کے اندر اینٹ بننے کی صلاحیت کس نے بنائی؟ خدا نے بنایا۔ اچھا، کس چیز سے پکاتے ہیں؟ گیس کے ذریعے سے۔ گیس کہاں؟ زمین کے سینے سے چیر کے نکالا ہے آپ نے، لیکن رکھا تو آپ نے نہیں۔ آپ کاشف ہیں، آپ کریٹر نہیں ہیں، آپ نے بنایا نہیں ہے، آپ نے فاؤنڈر ہیں۔ آپ نے پایا ہے، آپ پہنچے ہیں، لیکن آپ نے بنایا نہیں۔ بھئی آپ انسان کی سب سے بڑی بزرگواری ہے کہ انسان کاشف ہے، کشف کر لیتا ہے، ریسرچ کرتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن بناتا نہیں ہے۔ گریویٹی انسان نے کشف کیا ہے، انسان نے بنایا نہیں ہے۔ منرلز کے اندر، لوہا چاندی اور دیگر معدنیات کے اندر ٹھوس ہونا اور خشک ہونے کی صلاحیت انسان نے کشف کی ہے، انسان نے بنایا نہیں ہے۔ مقناطیس جو آج لاسکی ہتھیار اور لاسکی انسٹرومنٹ کی دلیل ہے، حقیقتاً یہ چمبک ہے، یہ مقناطیسی ہے کہ جو صدا اور آواز اور صورت کو ضبط کرتا ہے، یہ آپ نے کشف کیا ہے، آپ نے بنایا نہیں ہے۔ اشیاء کے اندر، لوہے کے اندر، دیگر موجودات کے اندر یہ کشش و جاذبہ جو اس نے رکھا ہے وہ خدا ہے۔ تو ہمیں قارون نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم نے محنت کی اور ہم نے نہیں۔ آپ کہیں کہ ذالک من فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کے حکم سے ہے، یہ میرے پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن جائیے، فرماتے ہیں اذا مرضت یشفینی، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دوا کھا کے شفا پاتے ہیں۔ فرمایا یہ قارونی فکر ہے کہ میں کہوں اس دوا نے فائدہ کیا، دوا فائدہ نہیں کرتی ہے۔ شفا دوا قانون ہے، شفا حکم و دستور ہے، شفا اوپر سے آتی ہے، دوا ذریعہ و وسیلہ بنتی ہے۔ اسی لیے جب تک شفا نہیں آتی ہے، آپ دیکھیں سینکڑوں بیمار ہاسپٹلوں میں بند ہیں، ڈاکٹر کہنے ہیں صاحب اب کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، انجیکشن بھی دے رہے ہیں، دوا بھی دے رہے ہیں، ساری سہولیات مہیا کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفا نہیں آئی ہے۔ شفا وہاں سے آتی ہے، شفا دواؤں میں نہیں ہوتی ہے۔ ارے صاحب پانی پیا پیاس بجھ گئی، پانی پیاس نہیں بجھاتا، پانی تو ایک ذریعہ ہے، پیاس خدا بجھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ یشفینی، وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ جب میں بے لباس ہوتا ہوں تو مجھے لباس پہناتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ نہیں، بالکل نئی بات ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انسان کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی نعمتیں بظاہر جو اس نے کشف کی ہے، بنائی ہے، حاصل کی ہے، وہ انسان کا ظاہری ورک ہے، لیکن حقیقت میں اس دنیا کو آمادہ و آراستہ کر کے پروردگار عالم نے ہمارے حوالے کیا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے زمین کو زینت بخشی ہے ستاروں کے ذریعے سے، ان ستاروں کو ہم نے تمہارے لیے قرار دیا ہے، ہم نے زمین و آسمان کو تمہارے اختیار میں دیا ہے۔ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے سمندر کو تمہارے انڈر میں دیا ہے۔ ویلے سمندر تم کو اپنے پیٹھ پہ سواری دیتا ہے؟ کیوں نہیں سونامی میں کوئی جہاز چلا لیتے؟ کیوں نہیں جب سونامی آتی ہے تو جا کے تم جو ہے کسی بھی گلیڈر کے ذریعے سے سمندر میں نہا لے؟ سمندر تم کو پھینکے گا، 200 کلومیٹر دور جاؤ گے، اس کی موجیں 200 کلومیٹر 200 فیٹ اوپر موجیں جاتی ہیں۔ سخرنا، یہ ہمارا آرڈر ہے کہ سمندر تم کو اپنے اوپر سواری دیتا ہے۔
بعض میں ہے کہ ہم نے تم کو بھری بھری ناؤں پہ سوار کر کے اس سمت سے اس سمت عبور دلا. نہیں صاحب ناؤ کسی نے بنایا, چپو کسی نے چلایا, اللہ کیوں نسبت دے رہا ہے؟ فرمایا یہ پانی کے سینے میں اتنی وسعت رکھی کہ اس سے زیادہ کی وزنی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر چل سکیں, ڈوبے نہیں, اور پانی آپ کو اٹھا کے نہ پھینکے. یہ ہمارے حکم سے ہے, یہ ہم نے تسخیر کیا ہے تمہارے لیے. سخرنا لکم الشمس, ہم نے سورج کو تمہارے اختیار میں دیا ہے. اگر سورج ہمارے اختیار سے نکل جاتا تو جب گیا تھا تو دوبارہ واپس نہ آتا, لیکن لوٹ کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کسی نے کہ ہر صبح ہر شام جاؤ, ہر صبح کو لوٹ کے آؤ. اس دعا میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے, پالنے والے وَأَنْتَ, پالنے والے میں تیرے نعمتوں کا شکریہ تو نہیں کر سکتا, کہوں گا سبحان اللہ, الحمدللہ, تمام تعریفیں تیری ہے, جو کچھ بھی خوب ہے وہ تیرا ہے, جو کچھ بھی اچھا ہے وہ تیرا, کسی اور کی طرف نسبت دینا خیانت ہے, جہالت ہے, نادانی ہے. پالنے والے میں یہ نادانی نہیں کر سکتا, میں یہ کہتا ہوں تمام کریڈٹ تیرا ہے. اس کے بعد نعمتوں کے سلسلے میں دوسرا نظریہ توحیدی سکھاتے ہیں, وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ, اور تو مسدد ہے, معلم ہے, راہ ہموار کرنے والا ہے, طریقہ بنانے والا ہے ثواب کا, یعنی درست اور صحیح چیزوں کا, بمننے کا, اپنی منت کے ذریعے سے. وَإِلَّا اس زمین کو چھوڑ دیتا, یہ زمین دانا نہ اگاتی, آسمان کو چھوڑ دیتا, آسمان بارش نازل نہ کرتا, پہاڑوں کو آزاد کر دیتا کہ ہوا ان کے درمیان سے کراس ہو جائے تاکہ موسم نہ بنے, لیکن پہاڑوں کو دیوار بنایا کہ وہ فَتَرَى الْوَدْقَ صَاعِدًا, وہ ہوائیں آتی ہیں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں, نتیجے میں وہ پہاڑوں کے سینوں میں 4 مہینے 5 مہینے ہوائیں رہ جاتی ہیں, سردی ایجاد کرتی ہیں. یہاں گلیشیئر بنتا ہے, اس گلیشیئر سے ہوا ٹکرا کے مشرق سے مغرب تک جاتی ہے, پورے علاقے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. تو اب زمین کے سینے میں وہ پھل اگنے لگتے ہیں جن کا تعلق ٹھنڈک سے ہے, وہ آپ کو وٹامن دینے, وٹامن ای, وٹامن سی, وٹامن ڈی دیتے ہیں. اور جیسے ہی ہمارا حکم ہوتا ہے ہم ان ہواؤں کو رقیق کرتے ہیں, وہ ہوائیں جو ہیں پانی سے ہلکی ہو جاتی ہیں اور وہ پہاڑوں کے سرے سے نکل جاتی. وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ, اور اس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پھیلایا ہے. تم سمجھتے ہو یہ تمہارا اعجاز ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے خدا کی کن کن نعمتوں کا یہ من ہے, احسان ہے پروردگار عالم کا کہ دنیا کا سسٹم بنا کے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا. اس کے باوجود کہتے ہیں ہم نے ترقی کی. آج انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انسان نے پیٹرول بنایا نہیں, کشف کیا. انسان نے اسٹیم بنایا نہیں, کشف کیا. انسان نے آج جو نئی انرجی ہے, نئے فیولز ہے, مثلا سولر پاور سسٹم بنایا نہیں, کشف کیا. ایٹمی پاور سسٹم بنایا نہیں, کشف کیا. اور انہی 4 پاوروں پر انسان کی پروگریس اور ترقی کی بنیادیں کھڑی ہیں, اور ان پہ کھڑے ہونے کے بعد بے غیرتی سے کہتا ہے کہ انسان بہت ترقی کر گیا, اب خدا کی گنجائش اس دنیا میں نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں ہے اس دنیا میں؟ جیسے جیسے تم آگے جاتے جاؤ گے تمہیں نظر آئے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان اسرار کتنے ہیں اور تمہارا علم کتنا ہے. لہذا اس خدا نے وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ, تو مسدد ہے, معلم ہے, تو ٹیوٹر ہے, تو تمام خوبیوں کی جانب لے جانے والا ہے اور خوبیوں کا راستہ بھی بنانے والا ہے. بِمَنِّكَ, اپنے احسان سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی حیثیت, فرض کر یہ بیماری جو آئی ہے, یہ بیماری کیا امریکہ ختم کر سکتا ہے؟ اس بیماری, یہ شیطان چین اور امریکہ اور جاپان اور امثال ذالک یہ بیماری ایجاد کر سکتے ہیں. اس لیے ظہر الفساد فی البر والبر بما کسبت ایدی الناس, زمین و آسمان میں برائیاں بھر دی ہے اور ہر طرف سے یہ بیماری تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن اس بیماری کو ختم کر کے انسانوں کے حالات کو عادی حالت تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے. خدا یہ کام انشاءاللہ جلد انجام دے گا. لہذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ, میرے خدا تو مسدد ہے, مسدد ہے یعنی تو آمادہ کرنے والا ہے, تو راہ ہموار کرنے والا ہے اور طریق ترقی کو بنانے والا ہے. اور یہ کام کیوں کرتا ہے؟ بِمَنِّكَ, اس لیے کہ تو
انسانوں کے اوپر منان ہے، تو منتیں کرنا چاہتا ہے، یعنی رافت دکھانا چاہتا ہے، رحمت دکھانا چاہتا ہے۔ اور میرے دوستو عزیزو، یہ دو جملہ اگر ہم نے سیکھ لیا ہے تو پوری زندگی خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے کافی ہے۔ ہم کہیں اللہم انی افتتح الثنا، کیسے؟ بحمدک، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی خوبصورت اپنا بچہ ہو کہیں الحمدللہ رب العالمین، کوئی اچھا کھانا ہو تو کہیں الحمدللہ، اچھا گھر ہو تو کہیں الحمدللہ رب العالمین، کہیں کے اوپر عالم طبیعت کے اندر حسن و جمال دیکھیں، کوئی اچھی وادی دیکھیں، کوئی تعجب آور اشیاء دیکھیں، بجائے کہ مجھے کس کمپنی سے ہے، کس نے بنایا، کیوں کر، کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد پروردگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اشیاء کو مینج کیا، بنایا، ہمارے حوالے کیا۔ ہمارا کوئی تقاضا پروردگار کی بارگاہ میں نہیں تھا، بلکہ صرف منت۔ انشاءاللہ المستعان کل ایک معنی کی طرف اشارہ کروں گا کہ کیوں فرمایا کہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کیوں فرمایا و نعم الوکیل، اللہ بہترین وکیل ہے۔ انشاءاللہ المستعان کل کی گفتگو میں اس بات کا ایک سوال ہے جو بندے مومن نے کیا ہے، کیا روزے کی حالت میں ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں؟ جی، اگر خون نہ نکلے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں خون کا نکالنا مکروہ ہے، لیکن حق کا مطلب ہے کہ اس خون کے نکالنے سے مراد حجامت ہو گیا جس سے کمزوری آتی ہو۔ آپ روزے کی حالت میں ناخن اور بال اور بدن کی صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے واٹس ایپ دیکھے، اس میں کوئی میسج تو نہیں ہے؟ اسی دوران دیکھ لیں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ سیدنا و مولانا و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام.